تو ایک اسکالر تھے جن کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, ہی واز سو کنسرنڈ اینڈ کانشیس اباؤٹ وٹ ہی وڈ اسپیک کہ وہ آخری جو زندگی کا آخری حصہ تھا وہ کسی پین میں تھے. صحیح. اور وہ پین میں کراہیت کی جو وہ آواز ہوتی ہے نا, درد سے کراہنے کی آواز جو ہوتی ہے, وہ کراہنے کی آواز نہیں نکالتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا بھی کہ آپ اتنے سخت پین میں ہیں لیکن آپ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں ادا کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا درد سے کراہنا بھی ہے یہ بھی میرے فرشتے جو ہے وہ لکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس حد تک تو وہ لوگ اتنا زیادہ کانشیس تھے اس حوالے سے کہ وہ دن آنے والا ہے جب یہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک, کہ اپنی کتاب خود پڑھو. بے شک. تو یہ جو آپ یہ بتائیں نا, یہ جو روسٹنگ ہو رہی ہے اور دوسروں کی انسلٹس ہو رہی ہیں اور گندی زبان یوز کی جا رہی ہے, یہ اللہ کے ہاں سبحان اللہ کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے ہم؟ جسٹیفائی کرنا تو دور کی بات, اللہ اکبر, کیسے سامنا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ صحیح. بہت اچھی آپ نے ایگزامپل دی. یہاں پہ ہمارے پاس محمد رشید غوری بھائی جنہوں نے پہلے بھی کامنٹ کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک از الومیناٹی ایجنڈا. ایم آئی رائٹ سر؟ ہاں ایسا ہی لگتا ہے, دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ خاص طور پر نا مطلب مسلمان نوجوانوں کو نا ایسی کاموں میں انوالو کرنا جو بالکل یوزلیس کام ہے. دیکھیے میں کچھ چیزیں یہاں پہ بتانا پسند کروں گا, وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے پاسٹ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کیسے ہوا کرتے تھے, یعنی ان کی صبح اور شامیں کس طرح گزرا کرتی تھیں, وہ کس طرح سے یعنی صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ صلاح الدین ایوبی کیسے بنے. آپ کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس ٹائم پہ تھے اس ٹائم پہ مسجد الاقصی جو ہے اس کے زخم جو تھے نا کہ وہ نصرانیوں کے ہاتھ چلی گئی یا جو کرسچن کروسیڈرز ہیں ان کے پاس چلی گئی, یہ زخم اس ٹائم پہ تازے تھے اور اس انوائرمنٹ میں وہ پیدا ہوئے. اور ان کے اپنے جو جنرلز تھے کرسچن جنرلز, وہ لکھا کرتے تھے رپورٹنگ بیک کہ جی ہم لوگوں نے مسجد الاقصی کی یعنی وہاں پہ بھی اتنی بے حرمتی کی ہے اس کی, اور جلوسلم کی سڑکوں میں اتنا خون بہایا کہ ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے مسلمانوں کا خون بہایا. اور اس انوائرمنٹ میں یعنی یہ باتیں سن کے صلاح الدین ایوبی بڑے ہوئے, اور انہوں نے چھوٹی سی عمر میں 10-11 سال کے تھے کہ انہوں نے مسجد اقصی کا ممبر بنا کر اپنے پاس رکھ لیا. اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے تو کہتے تھے کہ یہ اس کا ممبر ہے اور یہ میں خود وہاں جا کے انسٹال کروں گا. یعنی ان کو جو برین فوڈ مل رہا تھا نا, جو ان کو خوراکیں مل رہی تھیں, وہ تو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے واقعات سن رہے تھے, اور وہی سن کے پڑھ کے ان کے دل میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو رہا تھا. اسی طرح سے آپ سلطان محمد فاتح کے بارے میں پڑھیں جنہوں نے قسطنطنیہ یا کانسٹینٹینوپل فتح کیا. بچپن سے انہوں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی تھی کہ کتنا امیزنگ وہ لیڈر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اور کیا زبردست اس کی فوج ہوگی, اور انہوں نے دماغ میں سوچ لیا کہ بھئی قسطنطنیہ میں نہیں فتح کرنا ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ تو ان کا. اب اسی طرح آپ بتانا شروع کریں, خالد بن ولید کی بات کریں, عمر بن الخطاب کی بات کریں, ابو عبیدہ بن الجراح کی بات کریں, طلحہ اور زبیر کی بات کریں رضی اللہ عنہم اجمعین, ایک سے ایک ہمارے پاس اگزامپل ہیں آف گریٹ مسلم لیڈرز. صحیح بات. لیکن دیکھیں کہ ان کا کانٹینٹ کیا تھا, واٹ کانٹینٹ ور دے ایکسپوز ٹو. اور ہمارا آج کا انفارچونیٹلی جو نوجوان طبقہ ہے وہ کس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہو رہا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی الومیناٹی ایجنڈا ہے, این ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا اگر ستیہ ناش کرنا ہے تو ان کو اس قسم کی فوش قسم کی چیزوں میں لگا دو. تو وہیں پہ آپ سلم کی حدیث بھی ہے کہ جب اگر تمہاری حیا چلی جائے نا, پھر چاہے جو مرضی کرو اس کے بعد جو مرضی کرو, کیونکہ کچھ بھی تم سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. یہ ایجنڈا تو زیادہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایجنڈے کے تحت ہی ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا, انٹرنیٹ آیا, اس سے ہم لوگ ایکسپوز ہوئے بہت ساری چیزوں کی طرف. ٹھیک ہے, اسپیشلائزڈ ویڈیوز بنائی جاتی تھی جو لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب انہوں نے فون ہمارے پاس جو کہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کیمرہ بھی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پروسیس ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایڈوانس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم خاص طور پہ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں. ٹک ٹاک میں نئی چیز یہ ہے کہ جیسے یوٹیوب ہے نا, یوٹیوب میں تو آپ کو بیسک نالج آف میڈیا ایکوپمنٹ اور سافٹ ویئرز کا چاہیے اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنے کے لیے, تو وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. ٹک ٹاک میں ایسا نہیں ہے. ٹک ٹاک میں یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے فون اینڈ اے گڈ انٹرنیٹ کنیکشن. آپ اپنے کمفرٹ آف یور ڈرائنگ روم ہے, وہاں سے بیٹھ کے آپ اپنی ویڈیوز بنائیں گے جس مرضی طرح کی, اور ٹھگ کر کے اپلوڈ ہو جائے گی, اور وہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ اب ہم لوگوں کو ہماری لائیوز کیا ہیں گھروں سے نکال کر پوری دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کلیئر کٹ ایک سازش ہے اور ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا, یہ میرے پاس ایک اور حدیث ہے جی صحیح مسلم سے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اچھی کمپنی کا, اچھے دوستوں کا.
اور میں بتاؤں گا کہ میں یہ کیوں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ایک اچھا دوست جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک پرفیوم بیچنے والا ہوتا ہے. یعنی جس طرح ایک پرفیوم بیچنے والا جو ہے جب آپ اس کی کمپنی میں رہتے ہیں, اس کی صحبت میں رہتے ہیں, تو اول تو یہ کہ آپ کے بھی ہاتھوں پہ اور آپ کے جسم پہ پرفیوم لگ جائے گا اس کے ساتھ رہ کے, اور اگر نہ بھی لگے تو کم از کم سارا دن آپ اس کی خوشبو سونگھتے رہیں گے. اور برا دوست ایسا ہے جیسا کہ ایک بلیک اسمتھ جو ہوتا ہے جو لوہے کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس میں گندگی ہے, اس میں میل ہے, کالخ وغیرہ ہے, اور وہ اس کے ساتھ چیزیں کچھ اپنی بنا رہا ہے, تو سارا دن بدبو اور پسینہ ہے, اور یعنی وہ گندگی جو آپ کے اوپر لگ جائے گی. اور اگر گندگی آپ کے ساتھ نہ بھی لگے, وہ جو کالا پن ہے وہ نہ بھی لگے آپ کے ساتھ, تو کم از کم آپ سارا دن جو ہے وہ بدبو سونگھتے رہیں گے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے سوشل میڈیا پہ جو آپ کی سبسکرپشنز ہیں, جو سوشل میڈیا پہ آپ کے فرینڈز ہیں, جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے آن لائن فرینڈز بن جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دل و دماغ پر ان کا اثر رہتا ہے. آپ ہزار کہیں کہ نہیں میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, یقین کریں ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا, اب تو بہت ساری سوشل سائنس کی ریسرچز اس کے اوپر موجود ہیں, سائنٹیفک تحقیقات موجود ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ جس قسم کے کانٹینٹ سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں, وہی کانٹینٹ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ریسنٹلی میں سنا تھا KGB کا ایک آپریٹو تھا جو KGB سے بھاگ گیا, فرار ہو گیا. اس کا ایک ڈاکیومنٹری تھی جو ایک امریکن ڈاکیومنٹری میں جو نا فلم میکر ہیں انہوں نے بنائی, اور وہ جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نسل کو کہتا کہ KGB نے امریکہ کے خلاف بڑے آپریشنز کیے ہیں, کوورٹ آپریشنز کیے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے ہماری ریسرچ میں کہ ایک نسل کو بدلنے کے لیے نا ہمیں 15 سال چاہیے. اس نے بتایا کہ ہم 15 سال کس طرح کرتے ہیں کہ 15 سال میں نا ایک بچہ کلاس 1 سے لے کے او لیولز تک یا میٹرک تک ہم اس کو کمپلیٹ برین واش کر سکتے ہیں. اگر ہمیں 15 سال ملیں تو ہم ایک پوری ایسی نسل تیار کر سکتے ہیں جن کو نہ اپنی ہسٹری کا پتہ ہے, نہ ان کو اپنے پاس سے کوئی کنیکشن ہے, نہ وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, بلکہ ہم ان کو بالکل ان کی فکر ہی بدل سکتے ہیں. وی کین چینج دیئر انٹائر پیراڈائم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ٹک ٹاک کی جو بھرمار لگی ہوئی ہے اس وقت, اس میں بہت بڑا ایسپیکٹ ایسا ہے کہ ہماری نسل اگر اس ڈائریکشن میں بہنا شروع کر دے تو یقین کریں بہت بڑی تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا, اس میں کچھ یہاں پہ ان کے جو ہمارے پاس سوال بھی آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جاتے ہیں جی انشاءاللہ. تو زہیب انور پوچھ رہے ہیں, سر گیو می یور ای میل ایڈریس, پلیز آنسر مائی کوشچن پرسنلی. تو مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں جی raja.zia@gmail.com پہ, raja.zia@gmail.com, یہاں پہ آپ میل کر سکتے ہیں. سید عدنان کبریا کہہ رہے ہیں کہ جی ضیاء سر کین وی یوز ٹک ٹاک فار دعویٰ, پلیز رپلائی. تو علی بھائی یہ سوال آپ جواب دیں اس کا کہ ٹک ٹاک پہ دعوت ہوتی ہے یا کیا ہم یہ کہیں کہ اس کا شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے, مطلب واٹس, بیکاز میں نے تو ایسا جتنا یوز نہیں کیا تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا وہ ہیں, لیکن تھوڑا بہت اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں. ویسے وہ ایک کانسیپٹ ہے نا ڈبل ایج سورڈ ہونے کا, تو میں تو اس کو سنگل ایج سورڈ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ فتنہ اتنا زیادہ ہو نا, تو وہاں پہ گھسنا آپ کے اپنے لیے خطرے کی باعث بن جاتا ہے. صحیح بات. یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی یہ شخص کہہ لے کہ میں نائٹ کلب میں جا کر عین اس وقت پر جب کہ شو لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو میں وہاں پہ جا کے دعوت دے سکتا ہوں, اور یہ وہاں پر جا کے دعوت دینا کیسا ہے. تو یہ تو بالکل اسی طرح سے میں تو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا اپنا ایمان بچانا. صحیح بات ہے. اگر آپ کا اپنا ایمان بچ جائے تو بڑی بات ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح. دوسرے لوگوں کی فکر بعد میں انشاءاللہ کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر جی. یہ بلال شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں, ضیاء بھائی میں ٹیک چینل سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں اسپیشلی اسمارٹ فون ریویوز اور اسی طرح سے ہیڈ فون وغیرہ کے ریویوز وغیرہ ہوں گے, تو کیا یہ کرنا حلال ہے؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں, تو اچھی بات ہے, ایسی چیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, وائی ناٹ, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس رانگ. یاسر بغدادی کہہ رہے ہیں جی ٹک ٹاک از ون آف دا فتنہ ان وچ یوتھ از گیٹنگ ٹریپڈ. بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہیں جی مونس انصاری کہہ رہے ہیں جی ہیو یو واچڈ مسایا سیریز, پلیز ٹیل. مسایا سیریز میں نے دیکھی تو نہیں ہے, لیکن اس کا ریویو اور ٹریلر آتے ہی میں نے اس چینل پہ بھی جو ہے وہ ایک اس کا ریویو دیا تھا 1 گھنٹے کا تقریباً, اور علی بھائی نے بھی طہا بھائی کے ساتھ, طہا ابن جلیل جو بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے اس پہ ایک پورا گھنٹے کا میرا خیال آپ کی بھی ٹاک دی, آلموسٹ 50 منٹس اور سو وہ انہوں نے ٹاک دی ہے. یہ دونوں ہمارے جو یوتھ کلب کا چینل ہے اور جو میرا چینل ہے وہاں پہ آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی, آپ آرام تسلی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ایان افضل کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سوری فار بینگ لیٹ سر ضیاء, آج کوئی کویشچن نہیں ہے میرا, بس آپ کو ایک ریکمینڈ کر رہا ہوں, ویری فیمس دیز ڈیز, کوئی ایک اذان ریکمینڈ کر رہے ہیں کوئی, جی چلیں ٹھیک ہے جی, ضرور شن کیجیے گا. اوکے, کچھ سوال آ رہے ہیں تو تھوڑا سا آؤٹ آف کورس آ رہے ہیں کس ٹاکس کے بارے میں, تو چلیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ.